تو آج ہم لاہور کے ایک ایسے کیس کا گہرائی میں جائزہ لے رہے ہیں جس نے آپ کہہ لیں کہ 2002 میں پورے شہر کو ہلا کے رکھ دیا تھا۔ جی یہ کہانی ہے عامر قیوم کی، جسے میڈیا نے ایک بہت سنسنی خیز نام دیا، برک کلر۔ برک کلر۔ ہمارے پاس جو ذرائع ہے نا، وہ اس کیس پر ایک بہت تفصیلی ڈوزیر ہے، جی جس میں اس کے جرائم، اس کی نفسیات، گرفتاری اور اس کے بعد کے اثرات کیا ہوئے، مطلب پوری کہانی موجود ہے۔ بالکل۔ تو آج ہمارا مقصد صرف ان ہولناک واقعات کو دہرانا نہیں ہے، بلکہ یہ سمجھنا ہے کہ اس کے پیچھے سوچ کیا تھی، پولیس کے لیے یہ ایک لائن ہیل معمہ کیوں بن گیا تھا، اور کیسے اس ایک کیس نے پاکستان میں کرائم انویسٹیگیشن اور ہماری معاشرتی سوچ دونوں کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ تو آئیے اس گتھی کو سلجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور یہ بہت اہم نقطہ ہے، کیونکہ یہ صرف ایک مجرم کی کہانی نہیں ہے، یہ کیس ایک طرح سے آپ کہہ لیں کہ پوری معاشرے کا ایکس رے ہے۔ ایکس رے کس طرح سے؟ یہ ہمیں دکھاتا ہے کہ جب سماج اپنے سب سے کمزور، سب سے بے آواز طبقے کو نظر انداز کرتا ہے نا، تو کیا ہوتا ہے۔ یہ ایک شخص کے اندر پلنے والے غصے کی کہانی تو ہے، لیکن ساتھ ہی یہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کے لیے بھی ایک بہت بڑے چیلنج کی داستان ہے۔ ایک ایسا چیلنج جس کے لیے وہ شاید تیار نہیں تھے۔ بالکل تیار نہیں تھے۔ تو آئیے 2002 کے لاہور میں چلتے ہیں۔ شہر کی سڑکوں پر، خاص طور پر رات کے اندھیرے میں، ایک انجانا سا خوف پھیلنا شروع ہوتا ہے۔ قربان لائن، بادامی باغ، ریلوے اسٹیشن کے آس پاس کے علاقے، یہ وہ جگہ ہیں جہاں بے گھر اور مزدور طبقہ دن بھر کی تھکاوٹ کے بعد فٹ پاتھوں پر سو کر رات گزارتا ہے۔ اور وہیں سے لاشیں ملنا شروع ہو جاتی ہیں۔ جی۔ اور جو چیز پولیس کے لیے سب سے زیادہ پریشان کن تھی نا، وہ تھا طریقہ واردات۔ ہر قتل بالکل ایک ہی طریقے سے کیا جا رہا تھا، جیسے کوئی ایک ہی شخص کوئی بھیانک روٹین پوری کر رہا ہو۔ بالکل۔ تمام مقتولین کے سر پر کسی بہت بھاری بھونتی چیز سے وار کیا گیا تھا۔ زیادہ تر کیسز میں وہ ایک اینٹ ہوتی تھی یا کوئی بڑا پتھر۔ اور سب سے اہم بات، ان سب کو گہری نیند میں مارا گیا تھا۔ جی، جس کا مطلب تھا کہ مزاحمت کا کوئی نشان تک نہیں تھا۔ قاتل کسی سائے کی طرح آتا، اپنا کام کرتا اور اندھیرے میں غائب ہو جاتا۔ پولیس کے لیے تو یہ ایک ڈراؤنا خواب رہا ہوگا۔ شروع میں تو وہ اسے الگ الگ بے ربط واقعات ہی سمجھ رہے ہوں گے، ہے نا؟ بالکل، شاید کوئی ڈکیتی کی واردات ہو یا کوئی ذاتی دشمنی کا نتیجہ۔ لیکن جب ایک ہی علاقے سے ایک ہی طریقے سے قتل کی گئی لاشیں ملتی رہیں تو پھر ان کے ذہنوں میں خطرے کی گھنٹیاں بجنے لگیں کہ وہ کسی ایک ہی شخص کا سامنا کر رہے ہیں۔ اور یہیں پر یہ کیس صرف ایک کرائم سٹوری نہیں رہتا، یہ ایک سماجی المیہ بن جاتا ہے۔ صحیح کہا۔ تفتیش کا سب سے بڑا چیلنج یہ تھا کہ مقتولین کی کوئی شناخت نہیں تھی۔ یہ وہ لوگ تھے جنہیں معاشرہ پہلے ہی بھلا چکا تھا، جن کا کوئی نہیں تھا۔ ان کی گمشدگی کی رپورٹ درج کروانے والا کوئی نہیں تھا، ان کا کوئی خاندان نہیں تھا جو پولیس اسٹیشن کے چکر کاٹتا۔ ان کی زندگیاں اتنی غیر اہم سمجھی جاتی تھیں کہ ان کے غائب ہونے پر کسی کو فرق ہی نہیں پڑا۔ تو پولیس کے ہاتھ مکمل طور پر بندھے ہوئے تھے، نہ کوئی گواہ، نہ اس زمانے میں CCTV کیمرے، اور نہ ہی مقتولین کا کوئی پس منظر جس سے تفتیش آگے بڑھائی جا سکے۔ یہ بھوسے کے ڈھیر میں سوئی تلاش کرنے جیسا تھا۔ اور پھر اخبارات نے اس کہانی کو اٹھایا، اور یہیں سے پاکستان میں پہلی بار سیریل کلر کی اصطلاح عوام تک پہنچی۔ آپ نے بہت اہم نقطہ اٹھایا ہے۔ یہ سیریل کلر کی اصطلاح ہی اپنے آپ میں ایک بہت بڑی بات تھی۔ اس سے پہلے لوگ سمجھتے تھے کہ قتل ہمیشہ کسی مقصد سے ہوتا ہے، پیسہ، جائیداد، دشمنی، بدلہ۔ یہ شاید پہلا بڑا کیس تھا جس نے عوام کو یہ سمجھایا کہ ایک قاتل ایسا بھی ہو سکتا ہے جس کا کوئی واضح مقصد نہ ہو سوائے قتل کرنے کے ایک اندرونی جنون کے۔ اس نے لوگوں کے خوف کی نوعیت ہی بدل دی۔ اب خطرہ کسی جانے پہچانے دشمن سے نہیں تھا، بلکہ ایک نامعلوم بے مقصد وحشت سے تھا۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ پولیس کو بھی اپنے تفتیش کے روایتی طریقوں کو چھوڑنا پڑا ہوگا۔ بالکل، یہی اس کیس کا سب سے بڑا سبق تھا۔ اس سے پہلے پولیس کا طریقہ تھا کہ وہ مقتول کی زندگی سے تفتیش شروع کرتے تھے، اس کے دشمن کون تھے، اس کا جھگڑا کس سے ہوا تھا۔ لیکن یہاں تو مقتول ہی ایک سوالیہ نشان تھا۔ جی، تو انہیں تفتیش کو الٹا شروع کرنا پڑا۔ وہ قاتل سے نہیں بلکہ اس کے سگنیچر یا جرائم کے پیٹرن سے شروع کر رہے تھے۔ اچھا، یعنی ایک ہی علاقہ، ایک ہی طرح کے متاثرین یعنی بے گھر افراد، ایک ہی ہتھیار یعنی اینٹ، اور ایک ہی وقت، رات کا پچھلا پہر۔
تو ان سراہوں کو جوڑ کر وہ ایک ایسے شخص کا خاکہ بنا رہے تھے جسے انہوں نے کبھی دیکھا نہیں تھا۔ بالکل، اور یہ پاکستان میں پیٹرن بیسڈ انویسٹیگیشن کی طرف پہلا بڑا قدم تھا۔ یہ تفتیش کا ایک بالکل نیا اور بہت مشکل انداز تھا۔ تو مہینوں تک لاہور کی سڑکوں پر ایک انجانا قاتل ایک بھوت کی طرح گھوم رہا تھا اور پولیس کے ہاتھ بالکل خالی تھے۔ شہر میں ایک عجیب سی دہشت تھی، خاص طور پر غریب طبقے میں۔ لوگ جو پہلے فٹ پاتھوں کو اپنا گھر سمجھتے تھے نا، اب وہ وہاں سونے سے ڈرتے تھے۔ اور میڈیا؟ ڈوزیر میں اس وقت کی اخباری سرخیوں کا کوئی ذکر ہے؟ جی، میڈیا میں روزانہ اینٹوں والا قاتل یا برک کلر کی کہانیاں چھپ رہی تھیں، جس سے خوف اور بڑھ رہا تھا۔ پولیس پر شدید دباؤ تھا، لیکن وہ ایک اندھی گلی میں کھڑے تھے۔ تو آخرکار یہ گتھی سلجھی کیسے؟ یہ بھوت جو صرف اپنے کام کے نشان چھوڑ جاتا تھا، اسے آخرکار ایک نام اور چہرہ کیسے ملا؟ دیکھیں، اس کی گرفتاری کسی بڑی سائنسی پیش رفت یا فورینسک کامیابی کا نتیجہ نہیں تھا۔ اچھا، یہ قسمت اور ایک فرض شناس پولیس اہلکار کی حاضر دماغی کا معاملہ تھا۔ ایک رات معمول کی گشت پر موجود پولیس پارٹی کے ایک کانسٹیبل نے عامر کو ایک فٹ پاتھ کے قریب رات کے پچھلے پہر مشکوک حالت میں گھومتے ہوئے دیکھا۔ اور اس کانسٹیبل نے اسے نظر انداز کرنے کے بجائے روک لیا۔ جی، اور یہی وہ فیصلہ کن لمحہ تھا۔ روکے جانے پر عامر بری طرح گھبرا گیا۔ اس کی گھبراہٹ نے کانسٹیبل کا شک مزید پختہ کر دیا۔ اور پھر تلاشی لی گئی ہوگی؟ جب اس کی تلاشی لی گئی تو اس کے تھیلے سے ایک ایسی اینٹ ملی جس پر خون کے تازہ نشانات تھے۔ اوہ! اس کے علاوہ کچھ چھوٹی موٹی ذاتی اشیاء بھی ملیں، جیسے کسی کی ٹوٹی ہوئی اینک، ایک پرانا بٹوا جو بعد میں پتہ چلا کہ مقتدلین کی تھیں۔ ثبوت اتنا واضح تھا کہ اس کے پاس انکار کی کوئی گنجائش ہی نہیں تھی۔ تو جب پولیس نے آخرکار اسے پکڑا تو ان کے سامنے کون تھا؟ کیا وہ کوئی ایسا شخص تھا جس کی شکل پر ہی وحشت لکھی ہو؟ یہیں پر کہانی کا سب سے حیران کن پہلو سامنے آتا ہے۔ عامر قیوم کوئی غیر معمولی یا عجیب و غریب دکھنے والا شخص نہیں تھا۔ اچھا، اس کا تعلق لاہور کی ایک متوسط لوور مڈل کلاس گھرانے سے تھا۔ کوئی ایسا شخص نہیں جس پر پہلی نظر میں کسی سیریل کلر کا شبہ کیا جا سکے۔ یہ تو بہت عجیب بات ہے کہ ایک عام سے گھرانے کا شخص اس نہج پر پہنچ جائے۔ ڈوزیر میں کیا کوئی ایسی خاص گھٹنا یا ٹرننگ پوائنٹ بتایا گیا ہے جس نے اس کے اندر کے غصے کو اس وحشت میں بدل دیا؟ ڈوزیر کے مطابق یہ کوئی ایک واقعہ نہیں تھا، بلکہ ایک ادیب ایک بتدریج عمل تھا۔ اس کی شخصیت میں تبدیلیوں کی جڑیں اس کے بچپن میں تھیں۔ کم عمری میں اس کے والد کا انتقال ہو گیا، جس کے بعد اس کے مزاج میں غصہ اور چڑچڑاپن بڑھتا گیا۔ گھریلو مسائل اور غربت نے اسے چھوٹے موٹے جرائم کی طرف دھکیل دیا۔ اور وہ جیل بھی گیا؟ جی، وہ جیل بھی گیا، اور جیل میں گزارا ہوا وقت اس کی ذہنی حالت کو سدھارنے کے بجائے مزید بگاڑ گیا۔ وہاں اس نے شاید طاقت اور کنٹرول کا ایک بگڑا ہوا تصور سیکھا۔ تو اس کے اندر معاشرے کے خلاف ایک نفرت پکڑی تھی جو آخرکار پھٹ پڑی؟ بالکل۔ نفسیاتی پہلو یہی بتاتا ہے کہ عامر کے اندر اپنی ناکامیوں، اپنی غربت اور شاید پورے نظام کے خلاف شدید غصہ اور نفرت پیدا ہو گئی تھی۔ وہ اس غصے کو کہیں نکالنا چاہتا تھا، اور اس نے اس کے لیے سب سے آسان ہدف چنا۔ سب سے آسان۔ ڈوزیر میں درج اس کے اعترافی بیان کے مطابق وہ بے گھر افراد کو کچرا یا معاشرے کا ایک فالتو حصہ سمجھتا تھا۔ ان پر حملہ کر کے وہ اپنے اندر کی بھڑاس نکالتا تھا اور اسے ایک طرح کی طاقت و تسکین کا احساس ہوتا تھا۔ اور اس حساب کتاب کو سمجھنا واقعی ضروری ہے۔ وہ صرف غصے میں قتل نہیں کر رہا تھا، وہ ایک نظام کی کمزوری سے کھیل رہا تھا۔ جی، اسے معلوم تھا کہ ان لوگوں کی گمشدگی پر کوئی FIR تک درج نہیں ہوگی۔ یہ صرف قتل نہیں تھا، یہ اس بات کا بھی ثبوت تھا کہ وہ معاشرے کے اصولوں کو کتنی اچھی طرح سمجھتا تھا اور انہیں اپنے فائدے کے لیے استعمال کر رہا تھا۔ جی، یہ محض اندھا دھند غصہ نہیں تھا، اس کے پیچھے ایک شفاف منطق کام کر رہی تھی۔ وہ اپنے آپ کو طاقتور محسوس کرنے کے لیے سب سے کمزور لوگوں کو نشانہ بنا رہا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ وہ جوابی کارروائی نہیں کر سکتے، اور نہ ہی ان کی کوئی سنوائی ہوگی۔ بالکل۔ گرفتاری کے بعد تفتیش میں اس نے کیا بتایا؟ کیا اس نے اپنے جرائم کا اعتراف کیا؟ پولیس اسٹیشن میں تفتیش کے دوران وہ جلد ہی ٹوٹ گیا اور اس نے ایک کے بعد ایک قتل ماننا شروع کر دیا۔ اس نے 1 درجن سے زیادہ قتلوں کا اعتراف کیا۔ 1 درجن؟ کچھ رپورٹس کے مطابق تو یہ تعداد 14 سے بھی زیادہ تھی۔ 14؟ یہ تو ناقابل یقین ہے۔ اور اس نے اپنے اعتراف میں جو وجہ بتائی وہ انتہائی پریشان کن تھی۔ اس نے صاف صاف کہا کہ اس کی کسی سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں تھی، نہ ہی وہ انہیں لوٹنا چاہتا تھا۔
تو پھر کیوں؟ اسے بس قتل کرنے کا جنون تھا اور وہ بے گھر لوگوں کو آسان شکار سمجھتا تھا۔ وہ اپنی زندگی کی ناکامیوں اور فرسٹریشن کا غصہ ان معصوم لوگوں پر نکال کر سکون محسوس کرتا تھا۔ یہ سوچنا بھی کتنا خوفناک ہے کہ شہر سو رہا ہے اور کوئی شخص سڑکوں پر صرف اس لیے گھوم رہا ہے کہ سب سے نہتے اور بے بس انسان کو تلاش کر کے مار سکے۔ یہ کیس کیوں اتنا اہم شمار ہوتا ہے؟ اس کی اہمیت اس لیے ہے کہ اس نے نظام کی ان خامیوں کو بے نقاب کیا جن پر پہلے کوئی بات نہیں کرتا تھا۔ اگر ہم اس کے اثرات کو دیکھیں تو سب سے پہلا اور بڑا اثر سماجی سطح پر ہوا۔ ٹھیک ہے۔ جیسا کہ ہم نے پہلے ذکر کیا، اس کیس نے پہلی بار پاکستان میں سڑکوں پر سونے والے بے گھر افراد کی سیکیورٹی اور ان کے حقوق پر ایک بڑی قومی بحث چھیڑ دی۔ اس سے پہلے یہ لوگ غیر مرئی تھے، لیکن اس کیس نے سب کو یہ سوچنے پر مجبور کیا کہ ان کی زندگی بھی اتنی ہی قیمتی ہے، اور ان کی حفاظت بھی ریاست کی ذمہ داری ہے۔ بالکل۔ اور دوسرا بڑا اثر پولیس کے کام کرنے کے طریقے پر پڑا، جس کا ہم نے ذکر کیا، یعنی پیٹرن بیسڈ انویسٹیگیشن کی طرف منتقلی۔ جی، اور یہ تبدیلی آسان نہیں تھی۔ پرانے تفتیشی افسران روایتی طریقوں کے عادی تھے۔ ان کے لیے بغیر محرک اور بغیر گواہ کے تفتیش کرنا ایک بالکل نئی چیز تھی، لیکن اس کیس کی ہائی پروفائل نوعیت نے انہیں مجبور کیا کہ وہ نئے طریقے سیکھیں اور اپنائیں۔ تو اس نے ایک طرح سے پورے ادارے کو مستقبل کے لیے تیار کیا۔ جی، مستقبل کے ایسے جرائم کے لیے جہاں مجرم کی نفسیات اور اس کے کام کرنے کا طریقہ زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ اور تیسرا نقطہ جو ہم نے اٹھایا تھا وہ میڈیا اور عوامی شعور سے متعلق تھا۔ اس کیس نے سیریل کلر کے تصور کو پاکستانی عوام کے ذہنوں میں راسخ کر دیا۔ جی، اور اس نے جرائم کی رپورٹنگ کا انداز بھی بدلا۔ میڈیا نے صرف واقعہ رپورٹ نہیں کیا، بلکہ مجرم کی نفسیات، اس کے پس منظر اور سماجی عوامل پر بھی بات کرنا شروع کی۔ اس نے کرائم جرنلزم کو ایک نئی جہت دی۔ تو آج ہم نے عامر قیوم برک کلر کی کہانی کو تفصیل سے دیکھا۔ ہم نے جانا کہ کیسے ایک شخص کا ذاتی غصہ اور نفسیاتی مسائل معاشرے کے لیے ایک خوفناک خطرہ بن گئے، کیسے اس نے لاہور کی سڑکوں پر دہشت پھیلائی، اور آخر کار کیسے اس کی گرفتاری اور مقدمے نے نہ صرف ایک مجرم کو کیفر کردار تک پہنچایا، بلکہ پاکستان میں جرائم کی تفتیش کے طریق